عبد الخالق بن سلمہ نے کہا میں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس ممبر کے پاس کہتے ہوئے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی طرف اشارہ کیا۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پینے کی چیزوں کے حوالے سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کدو سے بنے ہوئے برتن، اندر سے کریدی ہوئی لکڑی کے برتن اور سبز گھڑے سے منع فرمایا۔ عبد الخالق بن سلمہ نے کہا میں نے عرض کی ابو محمد اور روغن زفت ملا ہوا برتن؟ ہم نے سمجھا تھا کہ وہ اس کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں۔ تو انہوں یعنی سعید بن مسیب نے کہا میں نے اس دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مزفت کا ذکر نہیں سنا تھا، وہ اس کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5201۔ ابو حیثمہ زہیر نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن، روغن زفت ملے ہوئے برتن اور کدو کے برتن سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5202۔ ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ گھڑوں، کدو اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں سے منع فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5203۔ ابو زبیر نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں، روغن زفت ملے ہوئے برتن اور لکڑی کے برتن سے منع فرمایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نبیذ بنانے کے لیے کوئی اور برتن نہ ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے بڑے برتن میں آپ کے لیے نبیذ بنائی جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5204۔ ابو عوانہ نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھروں سے بنے ہوئے ایک بڑے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5205۔ ہمیں ابو خیثمہ زہیر نے ابو زبیر سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکیزے میں نبیذ بنائی جاتی تھی، اور جب مشکیزہ نہ ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے ایک بڑے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے ابو زبیر سے کہا اور میں سن رہا تھا مضبوط پتھر سے بنا ہوا؟ کہا ہاں مضبوط پتھر سے بنا ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5206۔ زرار بن برہ ابو سنان نے محارب بن دثار سے، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو مشق کے سوا دوسرے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، اب تم لوگ سب برتنوں میں پیو لیکن کوئی نشہ آور چیز نہ پیو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5207۔ علقمہ بن مرثد نے ابن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، برتن کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام، البتہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5208۔ معرف بن واصل نے محارب بن دثار سے، انہوں نے ابن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو چمڑے کے برتنوں میں مشروبات پینے سے منع کیا تھا، اب ہر برتن میں پیو مگر کوئی نشہ آور چیز نہ پیو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5209۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور مشکیزوں میں مشروب بنانے اور پینے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا ہر شخص کو مشکیزے یا دوسرے برتن میسر نہیں ہوتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے ایسے گھڑوں کی اجازت دی جس میں روغن زفت ملا ہوا نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5210۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے،
انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہر مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5211۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہر مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5212۔ سفیان ابن عیینہ، صالح اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ سفیان اور صالح کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ آپ سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے بارے میں پوچھا گیا، یہ الفاظ معمر کی حدیث میں ہیں۔ صالح کی حدیث میں ہے انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5213۔ شعبہ نے سعید بن ابی بردہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں جو سے ایک مشروب بنایا جاتا ہے اس کو مزر کہتے ہیں، اور ایک مشروب شہد سے بنایا جاتا ہے اس کو بتع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5214۔ عمر نے سعد بن ابی بردہ سے سنا، انہوں نے اپنے والد ابو بردہ عامر بن ابی موسیٰ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور فرمایا تم دونوں لوگوں کو اچھے اعمال کے انعام کی خوشخبری سنانا اور معاملات کو آسان بنانا، یعنی دین سکھانا اور متنفر نہ کرنا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی روایت کیا، آپ نے فرمایا دونوں ایک دوسرے سے موافقت سے رہنا۔ جب اجازت لے کر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کی طرف مڑے تو کہا اللہ کے رسول، ان کا شہد سے بنایا ہوا ایک مشروب ہے جسے پکایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک مشروب مزر ہے جسے جو سے تیار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو نماز سے مدہوش کر دے وہ حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5215۔ زید بن ابی انیسہ نے سعید بن ابی بردہ سے روایت کی، کہا ہمیں حضرت ابو بردہ نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو خوشخبری دینا اور متنفر نہ کرنا، معاملات کو آسان بنانا اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم کو دو مشروبوں کے بارے میں شریعت کا حکم بتائیے جنہیں ہم یمن میں تیار کرتے تھے، ایک بتع جو شہد سے تیار کیا جاتا ہے، اسے برتنوں میں ڈالا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک مزر ہے وہ مکئی اور جو سے تیار کیا جاتا ہے، اسے برتنوں میں ڈالا جاتا ہے حتیٰ کہ اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کے خوبصورت خاتمے سمیت جامع کلمات عطا کیے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں ہر اس نشاور چیز سے منع کرتا ہوں جو نماز سے مدہوش کر دے، یعنی جس کی زیادہ مقدار مدہوش کر دے اس کی قلیل ترین مقدار بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5216۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص جیشان سے آیا، جیشان یمن میں ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سرزمین کے ایک مشروب کے متعلق سوال کیا جس کو مکئی سے بنایا جاتا تھا، اس کا نام مصر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل کا اپنے اوپر یہ عہد ہے کہ جو شخص نشہ آور مشروب پیے گا
وہ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ، یا فرمایا جہنمیوں کا نچوڑ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5217۔ ایوب نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے، اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور اس حالت میں مر گیا کہ وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی تو وہ آخرت میں اسے نہیں پیے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5218۔ ابن جریج نے کہا، مجھے موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشاور چیز خمر ہے اور نشاور چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5219۔ عبدالعزیز بن مطلب نے موسیٰ بن عقبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5220۔ عبید اللہ نے کہا، ہمیں نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، کہا اس بات کا علم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5221۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ نافع سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5222۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے کہا، ہمیں مالک نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور اس سے توبہ نہیں کی اسے آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا، وہ اسے نہیں پلائی جائے گی۔ امام مالک سے پوچھا گیا، کیا انہوں نے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5223۔ عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں نہیں پیے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5224۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5225۔ معاذ عنبری نے کہا، ہمیں شعبہ نے یحییٰ بن عبید ابو عمر بحرانی سے روایت بیان کی، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے ابتدائی حصے میں کھجوریں پانی میں ڈال دی جاتی، جب آپ صبح کرتے تو اسے پیتے اور جو رات آتی اس میں پیتے، اور صبح کو اور اگلی رات کو اس کے بعد کا دن عصر تک اگر کچھ بچ جاتا تو خادم کو پلا دیتے تاکہ ختم ہو جائے، یا اگر کوئی پینے والا نہ ہوتا یا بچ جاتی تو اس کو گرا دینے کا حکم دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5226۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے یحییٰ بحرانی سے حدیث بیان کی، کہا لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبیذ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیر کی رات کو مشکیزے میں پانی کے ساتھ کھجور ڈال کر نبیذ بنا دی جاتی تھی، تو آپ اسے پیر کو اور منگل کو عصر تک پیتے، اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا تو خادم کو پلا دیتے یا گرا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5227۔ ابو معاویہ نے اعمش سے انہوں نے ابو عمر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشمش کو پانی میں ڈال دیا جاتا، آپ اس نبیذ کو اس دن
اور اس سے اگلے دن اور اس کے بعد والے تیسرے دن کی شام تک نوش فرماتے، پھر آپ حکم دیتے تو وہ دوسروں کو پلا دی جاتی تھی یا گرا دی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5228۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے یحییٰ ابو عمر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشک میں کشمش ڈال دی جاتی تھی، آپ اس کو اس دن پیتے اور اس کے اگلے دن اور اس کے بعد والے دن تک پیتے، اور جب تیسرے دن کی شام ہوتی تو آپ اس کو خود پیتے، کسی اور کو پلاتے، پھر اگر بچ جاتا تو اس کو بہا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5229۔ زید نے ابو عمر یحییٰ نخعی سے روایت کی، کہا کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شراب بیچنے، خریدنے اور اس کی تجارت کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا شراب کا پینا، خریدنا اور اس کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے نبیذ کے متعلق سوال کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے گئے، پھر آپ کی واپسی ہوئی، آپ کے ساتھیوں نے سبز کھڑوں، کریدی ہوئی لکڑی اور کدو کے برتنوں میں نبیذ بنائی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرا دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ لانے کا حکم دیا اور اس میں کشمش اور پانی ڈال دیے گئے، یہ نبیذ رات کو بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو اس دن اس کو پیا، اگلی رات کو پیا، پھر اگلے دن شام تک پیا اور پلایا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچ گیا تھا اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے گرا دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5223۔ ہمیں ثمامہ یعنی ابن حزن قشیری نے حدیث بیان کی، کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے گیا تو میں نے ان سے نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حبشی کنیز کو آواز دی اور فرمایا اس سے پوچھو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بنایا کرتی تھی۔ اس حبشی لڑکی نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو ایک مشک میں پھل ڈال دیتی تھی اور اس مشک کا منہ باندھ کر اس کو لٹکا دیتی تھی، جب صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نوش فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5231۔ حسن کی والدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشک میں نبیذ بناتے اور اس کا اوپر کا حصہ باندھ دیا جاتا تھا، اس میں نچلی طرف کا سوراخ بھی تھا، ہم صبح کو کھجور یا کشمش ڈالتے تو آپ اسے رات کو نوش فرماتے اور رات کے وقت ڈالتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نوش فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5232۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ اس دن ان کی بیوی خدمت بجا رہی تھی، حالانکہ وہ دلہن تھیں۔ سہل نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ اس نے رات کو پتھر کے ایک بڑے برتن میں پانی کے اندر کچھ کھجوریں ڈال دی تھیں، جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشروب پلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5233۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے ابو حازم سے روایت کی، کہا میں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جب آپ نے کھانا تناول فرما لیا اس نے وہ مشروب آپ کو پلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5234۔ محمد ابو غسان نے کہا مجھے ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کی اور کہا اس نے پتھر کے ایک بڑے پیالے میں نبیذ بنائی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو اس یعنی ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلہن نے اس پھل کو جو پانی کے ساتھ برتن میں ڈالا ہوا تھا پانی میں کھلایا اور آپ کو پلایا، آپ کو خصوصی طور پر پلایا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 5235۔ محمد بن سہل تیمی اور ابو بکر بن اسحاق نے کہا ہمیں ابن ابی مریم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو غسان محمد بن مطرف نے بتایا کہ مجھے ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے والد نعمان بن ابی الجون کندی نے پیشکش کی۔ آپ نے ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت کو لانے کے لیے اس کی طرف سواری وغیرہ بھیجیں، تو انہوں یعنی حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دی۔ وہ عورت آئی، بنو سعدہ کے قلعہ نما مکانت میں ٹھہری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے روانہ ہو کر اس کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ اس کے پاس گئی تو وہ عورت سر جھکائے ہوئے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں خود سے پناہ دے دی۔ لوگوں نے اس سے کہا کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تمہیں نکاح کا پیغام دینے تمہارے پاس آئے تھے۔ اس نے کہا میں اس سے کم تر نصیب والی تھی۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ خود اور آپ کے ساتھی بنو سعدہ کے چھت والے چبوترے پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پانی پلاؤ۔ کہا میں نے ان کے لیے وہی پیالہ نما برتن نکالا اور اس میں آپ کو پلایا۔ ابو حازم نے کہا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکالا اور ہم نے بھی اس میں سے پیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیالہ بطور ہبہ مانگ لیا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ ان کو ہبہ کر دیا۔ ابو بکر بن اسحاق کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل ہمیں کچھ پلاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5236۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا مشروب پلایا ہے، شہد، نبیذ، پانی اور دودھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5237۔ معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق حمدانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ انہوں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دودھ دوہا، پھر میں آپ کے پاس وہ دودھ لایا، آپ نے اسے نوش فرمایا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5238۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابو اسحاق حمدانی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آئے تو سراقہ بن مالک نے مشرکوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، یعنی زمین نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ بولا کیا میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اس کو نجات ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے چرواہے کے قریب سے گزرے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے پیالہ لیا اور تھوڑا سا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوہا اور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5239۔ یونس نے زہری سے روایت کی، کہا ابن مسیب نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت کی، یعنی اسلام کی اور استقامت کی۔ اگر آپ شراب کو لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5240۔ معقل نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی
کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالے لائے گئے، اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ انہوں یعنی معقل نے ایلیا کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5241۔ ابو عاصم ضحاک نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ کا مقام نقی سے لایا جو ڈھانپا ہوا نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو ڈھانپا کیوں نہیں؟ اگر ڈھانپنے کو کچھ نہ تھا تو ایک آڑی لکڑی ہی اس پر رکھ لیتا۔ ابو حمید یعنی راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں رات کے وقت مشکیزوں کو باندھنے اور دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5242۔ روح بن عبادہ نے کہا ہمیں ابن جریج اور زکریا بن اسحاق نے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لائے، اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ زکریا نے اپنی روایت کردہ حدیث میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رات کے وقت بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5243۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے پانی مانگا۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ نہ پلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور ایک پیالے میں نبیذ لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ڈھانک کر کیوں نہیں دیا؟ چاہے تم اس کے اوپر چوڑائی کے رخ ایک لکڑی ہی رکھ دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5244۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے سفیان ابو صالح سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص جو ابو حمید کہلاتا تھا نقی مقام سے دودھ کا ایک پیالہ لایا جو ڈھانپا ہوا نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو ڈھانپا کیوں نہیں؟ اگر ڈھانپنے کو کچھ نہ تھا تو چاہے تم اس کے اوپر چوڑائی کے رخ ایک لکڑی ہی رکھ دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5245۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لئی سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکوں کا منہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منہ نہیں کھولتا، وہ دروازہ بھی نہیں کھولتا، کسی برتن کو بھی نہیں کھولتا۔ اگر تم میں سے کسی کو اس کے سوا اور چیز نہ ملے کہ وہ اپنے برتن پر چوڑائی کے بل لکڑی ہی رکھ دے یا اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ دے تو یہی کر لے، کیونکہ چوہیا گھر والوں کے اوپر یعنی جب وہ اس کی چھت تلے سوئے ہوتے ہیں ان کا گھر چلا دیتی ہے۔ قتیبہ نے اپنی حدیث میں اور دروازہ بند کر دو کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5246۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی، مگر انہوں نے یوں کہا برتن الٹ کر رکھ دو یا انہیں ڈھانپ دو، اور برتن پر چوڑائی کے رخ لکڑی رکھنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5247۔ زہیر نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کر دو، پھر لئیس کی حدیث کے مانند بیان کیا، البتہ انہوں نے کہا اور برتنوں کو ڈھانپ دو، اور یہ کہا وہ چوہیا گھر والوں پر ان کے کپڑے جلا دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5248۔ سفیان نے ابو زبیر سے،
انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیث کے مانند روایت کی اور فرمایا چوہیا گھر والوں کے اوپر گھر کو جلا دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5249۔ اسحاق بن منصور نے کہا ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عطا نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ہو جائے، یا فرمایا کہ تم شام کرو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، پھر جب کچھ رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے، دروازے بند کر دو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا بندھن باندھ دو اور اپنے برتنوں کو ڈھانک لو اللہ کا نام لے کر، یعنی اگر برتن ڈھانکنے کے لیے اور کچھ نہ ملے سوائے اس کے ان برتنوں کے اوپر کوئی چیز چوڑائی میں رکھو تو وہی رکھ دو اور اپنے چراہوں کو بجھا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5250۔ اسحاق بن منصور نے کہا ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عمر بن دینار نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ اس طرح کہہ رہے تھے جس طرح عطا نے بتایا، البتہ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ عز و جل کا نام لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5251۔ ابو عاصم نے کہا ہمیں ابن جریج نے یہی حدیث عطا اور عمر بن دینار سے روح کی روایت کے مانند بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5252۔ ابو خیثمہ زہیر نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہونے لگے تو اپنے پھیل جانے والے جانوروں اور بچوں کو باہر نہ بھیجو یہاں تک کہ عشاء کی آمد کا چٹپٹا رخصت ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد عشاء کی آمد کا چٹپٹا ختم ہونے تک شیطانوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5253۔ سفیان بن ابو زبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زہیر کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5254۔ ہاشم بن قاسم نے کہا ہمیں لیث بن سعد نے حدیث بیان کی، کہا مجھے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد لیثی نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے جعفر بن عبداللہ بن حکم سے، انہوں نے قعقاع بن حکیم سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا برتن ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، پھر جس بھی ان ڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5255۔ علی جہضمی نے کہا ہمیں لیث بن سعد نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے اس حدیث میں یہ کہا سال میں ایک ایسا دن ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے۔ علی نے حدیث کے آخر میں یہ اضافہ کیا۔ لیث نے کہا ہمارے ہاں کے عجمی لوگ قانون اول یعنی دسمبر میں اس وبا سے بچتے ہیں، یعنی بچنے کے ہیلے کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5256۔ سالم نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑا کرو، اسے پوری طرح بجھا دیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5257۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا مدینے میں ایک گھر اپنے رہنے والوں کے اوپر جل گرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ جو ہے یہ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اس کو خود سے ہٹانے کے لیے بجھا دیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5258۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے خیثمہ سے، انہوں نے ابو حذیفہ سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کرتے اور ہاتھ نہ ڈالتے،
ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر موجود تھے اور ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جیسے کوئی اس کو ہانک رہا ہے، اور اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر فرمایا کہ شیطان اس کھانے پر قدرت پا لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، اور وہ ایک لڑکی کو اس کھانے پر قدرت حاصل کرنے کو لایا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس دیہاتی کو اسی غرض سے لایا تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5259۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں اعمش نے خیثمہ بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہوں نے ابو حذیفہ ارحبی سے، انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی دعوت دی جاتی، پھر ابو معاویہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور کہا جیسے اس بدو کو پیچھے سے زور سے دھکیلا جا رہا ہو، اور لڑکی کے بارے میں کہا جیسے اسے پیچھے سے زور سے دھکیلا جا رہا ہو۔ انہوں نے اپنی حدیث میں بدو کے آنے کا ذکر پہلے کیا اور لڑکی کے آنے کا بعد میں، اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور تناول فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5260۔ سفیان نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور لڑکی کا آنا اعرابی کے آنے سے پہلے بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5261۔ ابو عاصم نے ابن جریج سے روایت کی، کہا مجھے ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ جل جلالہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے رفیقوں اور تابعداروں سے کہتا ہے کہ نہ تمہارے یہاں رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ تو مل گیا، اور جب کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوا اور کھانا بھی ملا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5262۔ روح بن عبادہ نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ابو عاصم کی حدیث کے مانند، البتہ انہوں نے یہ کہا اور اگر اس نے اپنے کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لیا اور اگر اس نے داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5263۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5264۔ سفیان نے زہری سے، انہوں نے ابو بکر بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب تم میں سے کوئی شخص پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5265۔ عبید اللہ نے زہری سے سفیان کی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5266۔ ابو طاہر اور حرملہ نے کہا ہمیں عبداللہ بن وہب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عمر بن محمد نے حدیث بیان کی، کہا مجھے قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھائے نہ اس ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور اسی سے پیتا ہے۔ نافع اس روایت میں یہ اضافہ کرتے ہیں نہ اس بائیں ہاتھ سے لے اور نہ اس کے ذریعے سے دے، اور ابو طاہر کی روایت میں ہے تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5267۔ سیدنا ایاس بن سلمہ بن اقوا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ بولا کہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تجھ سے نہ ہو سکے۔ اس نے ایسا غرور کی راہ سے کیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5268۔ ولید بن کثیر نے وہب بن کیسان سے روایت کی، انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہا تھا اور میرا ہاتھ پیالے میں سب طرف گھوم رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ کر داہنے ہاتھ سے کھا اور جو پاس ہو ادھر سے کھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5269۔ محمد بن عمر بن حلحلہ نے وہب بن کیسان سے، انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور میں نے پیالے کے ہر جانب سے گوشت لینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آگے سے کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5270۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پینے کے لیے مشکوں کو الٹانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5271۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کو الٹنے سے یعنی براہ راست ان کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5272۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، البتہ انہوں نے کہا ان مشکوں کا اختناس یہ ہے کہ مشک کا منہ الٹ کر اس میں سے براہ راست پانی پیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5273۔ حمام نے کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے ڈھانٹ کر منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5274۔ سعید نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ نے کہا ہم نے پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5275۔ ہشام نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی اور قتادہ کا قول ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5276۔ حمام نے کہا قتادہ نے ہمیں ابو عیسیٰ اسواری سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے ڈانٹ کر روکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5277۔ شعبہ نے کہا ہمیں قتادہ نے ابو عیسیٰ اسواری سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5278۔ ابو غطفان مری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے، اور جس نے بھول کر کھڑے ہو کر پی لیا اور جس نے بھول کر کھڑے ہو کر پی لیا وہ قے کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5279۔ ابو عوانہ نے عاصم سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 5280۔ سفیان نے عاصم سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی اس کے ایک ڈول سے کھڑے کھڑے پیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5281۔ حشیم نے کہا ہمیں عاصم احول اور مغیرہ نے شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5282۔ معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے عاصم سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبی کو سنا، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا، آپ نے اس وقت پانی مانگا تھا جب آپ بیت اللہ کے پاس تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5283۔ محمد بن جعفر اور وہب بن جریر دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، دونوں کی حدیث میں ہے میں ڈول لے کر آپ کے پاس آیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5284۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برتن کے اندر سانس لیا جائے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برتن کے اندر سانس لیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5285۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سے پانی پیتے ہوئے اس سے منہ ہٹا کر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5286۔ عبد الوارث نے ابو عصام سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے یہ طریقہ زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ محفوظ اور زیادہ مزیدار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی پینے کی چیز میں 3 مرتبہ سانس لیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5287۔ ہشام دستوائی نے ابو عصام سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی اور کہا برتن میں سے پیتے ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5288۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ملایا گیا تھا۔ آپ کی دائیں طرف ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر اعرابی کو دیا اور فرمایا دایاں، اس کے بعد پھر دایاں مقدم ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5289۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو میں 10 برس کا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں 20 سال کا تھا۔ میری مائیں یعنی والدہ، خالائیں اور پھوپھیاں مسلسل مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شوق دلایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالتو بکری کا دودھ دوہا اور اس میں گھر کے کنویں کا پانی ملایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب تھے۔ اللہ کے رسول ابو بکر کو عنایت فرما دیجئے، لیکن آپ نے دودھ کا برتن اپنی دائیں جانب بیٹھے ہوئے بدو کو تھما دیا اور فرمایا دایاں، پھر اس کے بعد والا دایاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5290۔ ابو طوالہ عبداللہ بن عبد الرحمن انصاری سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور پانی مانگا۔ ہم نے بکری کا دودھ دوہا، پھر اس میں اپنے اس کنویں سے پانی ملایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سامنے اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر پی لیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اعرابی کو دیا اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو نہیں دیا، اور فرمایا کہ دائیں طرف والے مقدم ہیں، دائیں طرف والے، پھر دائیں طرف والے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5291۔ امام مالک بن انس نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف بڑے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا کہ تو مجھ کو بڑے لوگوں کو پہلے دینے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ بولا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں اپنا حصہ کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5292۔ عبدالعزیز بن ابی حازم اور یعقوب بن عبد الرحمن القاری دونوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ ان دونوں نے یہ نہیں کہا آپ نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، البتہ یعقوب کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے وہ پیالہ اسے عطا فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5293۔ عمر نے عطا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ صاف نہ کرے جب تک اسے اپنی انگلیوں کو خود نہ چاٹ لے یا کسی اور کو نہ چٹوا لے، یعنی جسے محبت ہو وہ چاٹ سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5294۔ ابن جریج نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے عطا سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اس وقت تک اپنا ہاتھ صاف نہ کرے جب تک اسے خود نہ چاٹ لے یا کسی اور کو نہ چٹوا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5295۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب اور محمد بن حاتم نے کہا ہمیں ابن مہدی نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی 3 انگلیاں چاٹ رہے تھے۔ ابن حاتم نے 3 کا ذکر نہیں کیا، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ابن کعب بن مالک کے بجائے عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5296۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن سعد سے، انہوں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور صاف کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ یعنی 3 انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5297۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں ہشام نے عبد الرحمن بن سعد سے حدیث بیان کی کہ عبد الرحمن بن کعب یا عبداللہ بن کعب نے اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5298۔
عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں ہشام نے عبد الرحمن بن سعد سے حدیث بیان کی کہ عبد الرحمن بن قعب بن مالک اور عبداللہ بن قعب دونوں نے یا ان میں سے ایک نے اپنے والد قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 5299. سفیان بن عیینہ نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور پیالہ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ اس کے کس حصے میں برکت ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5300.